اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن المتقين بے شک پرہیزگار فی جنات و نعیم باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم لطف اندوز ہونے والے ہوں گے ان چیزوں کے ساتھ جو دی ہوں گی ان کو ان کے رب نے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم اور بچائے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ ٹیک لگانے والے ہوں گے ایسے تختوں پر جو قطار میں لگے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم ان کا نکاح کریں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ. الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم من شیء اور ہم کمی نہ کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی. کل امرئ بما کسب رہین ہر شخص جو اس نے کمایا ہے اس کے ساتھ رہن رکھا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطور کا پہلا رکوع آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قیامت والے دن جب آسمان و زمین پہ لرزہ طاری ہوگا، اس دن جھٹلانے والوں کی ہلاکت ہوگی۔ جنہوں نے دنیا میں آیات الہی کا انکار کیا ان کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب چیخو یا چلاؤ یا خاموش رہو، رہنا تم نے ادھر ہی ہے۔ آج کے سبق میں اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور اکثر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل جہنم کا ذکر کیا ہے وہاں اہل جنت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقین ہیں وہ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کفر و شرک اور گناہوں سے بچایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین، ایسے راستے سے کبھی آپ گزرے ہوں جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہو، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر اور سمٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں، کہیں کانٹے چبھ نہ جائیں۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نافرمانیاں ہیں یا جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو جو بچا کے گزرے گا وہ متقی ہے۔ ان المتقین، جس نے دنیا کی زندگی یوں تقوی کے ساتھ گزاری، فی جنات و نعیم، وہ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے ہم نے دو باغ رکھے ہیں جس میں چشمے جاری ہوں گے۔ اور اسی رکوع میں آگے چل کے ان دو باغوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، صرف یہ نہیں کہ یہ دو ہی ہوں گے، اس کے علاوہ بھی اور ہوں گے، دو اور بھی ہوں گے، مدہامتان، جو بڑے گھنے سائے والے ہوں گے۔ اور وہاں آگے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیما عینان نضاختان، اس میں چشمے جوش مار رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے۔ تو جنت کے دلکش نظارے، کہیں چشمے یوں نہر کی طرح بہہ رہے ہوں گے اور کہیں فوارے کی طرح اوپر اچھل رہے ہوں گے، اور ہر جنت کے ہر باغ میں مختلف قسم کے رنگ اور روپ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ایک باغ نہیں، یعنی کئی قسم کے باغات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اسی پر بس نہیں جو آپ کو بتا دیے، یہ تو چند مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے چند چیزوں کا ذکر کیا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا جو اپنے بندوں کو دیا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان، کوئی ذی روح وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا میں یعنی انسان وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی جو نعمتیں ہم نے دیکھی ہیں، چونکہ ہم نے اس کے علاوہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے چند یہ نعمتوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اس طرح فوارہ ہوگا، اس طرح پھل ہوں گے، یہ جتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ کنویں کی مینڈک والی مثال ہے کہ سیلاب آیا نا تو ایک سمندر کا مینڈک کنویں کے اندر چلا گیا، وہاں اس کی دوسرے مینڈک سے ملاقات ہوئی جو کنویں میں تھا، اس نے کہا اتنا تھوڑا سا پانی، باہر سمندر میں تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے حساب سے وہ کنویں میں تھوڑا سا دائرہ لگایا، کہا اتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو یار، اتنا یہ تو بہت تھوڑا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑا اور دائرہ بڑا کیا، اتنا ہوگا؟ اس نے کہا اس سے بھی بہت بڑا۔ اس نے پھر کنویں کے کنارے پہ دائرہ لگایا، کہا اس سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اس سے بڑا پانی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ہماری یہی مثال ہے، ہم نے دنیا کی نعمتیں دیکھی ہیں نا، ہم اپنے ذہن کے ساتھ کتنا سوچ سکتے ہیں
بس دنیا کے اندر اتنا کچھ ہے، اتنا ہی سوچ سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا جنتی کو جو دینا ہے وہ اس دنیا و مافیا سے کئی گنا بڑھ کر دینا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہم یہ کہیں کہ ہم نے ساری جنت کو سوچ لیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے سوچ ہی محدود ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش ہونے والے ہوں گے، لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، یا وہ میوے کھانے والے ہوں گے۔ فاکہین کا معنی اصل میں روٹی بندہ کھاتا ہے نا بھوک کے لیے، اور اوپر جناب جو میوے جات کھائے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھوک کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ لذت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فاکہین کا معنی لذت اٹھا رہے ہوں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا مختلف قسم کے میوے کھا رہے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو دی ہوں گی ان کو ان کے رب نے، اللہ کی طرف سے نعمتیں رب دے رہا ہوگا، اور اہل جنت اللہ کی نعمتیں لے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ قاری صاحب نہیں ہے سبحان اللہ کوئی نہیں کرتا، قاری صاحب سبحان اللہ کرتے تھے تو ایک لطف آتا تھا کہ یار ہم بات سن رہے ہیں، باقی بچے سارے سو گئے ہیں سر، یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ پھر ہوگا جی وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی عزت بھی عارضی، یہاں کی ذلت بھی عارضی، یہاں کی کامیابی بھی عارضی، یہاں کی ناکامی بھی عارضی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ پھر جنت میں کیا حکم ہوگا جی؟ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، وہاں پہ اور کام تو ہے کوئی نہیں، پابندیاں تو ہے، پابندیاں تو دنیا میں ہے، وہاں تو بس کھانا پینا اور عیاشی ہے جی۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشگوار، مزے سے، ہاضمے دار، رچتا پچتا، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے، جو تم نے دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کے وقت گزارا نا، میرے حکم کو دیکھ دیکھ کر چلتے رہے نا، ان پابندیوں اور ان اعمال کی وجہ سے آج جنت کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، کھاؤ پیو، ہاضمے دار، خوشگوار، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں تمہارے اوپر۔ متقین علی سرر مصفوفہ، پھر اہل جنت ٹیگ لگا کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر، جیسے دنیا کے اندر بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں نا، ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا۔ متقین علی سرر مصفوفہ، ایسے تختوں پر ٹیگ لگا رکھے ہوں گے جو قطار کے اندر رکھے گئے ہوں گے۔ اہل جنت آپس میں چونکہ گپ شپ بھی کریں گے نا، تو آمنے سامنے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور خدام آگے پھر رہے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کریں گے جنت کی خوبصورت حوروں کے ساتھ۔ ایس بات میں واقعی سبحان اللہ ہونی چاہیے، اتنے بھی سبحان اللہ ہوئے تو پھر کتنے ہوئے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور سورۃ الرحمن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا نا، وہاں دونوں جگہ پہ حوروں کا ذکر کیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں بند ہوں گی،
اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فین قاصرات الطرف لم یطمسن انس قبلہم ولا جان، نگاہوں کو جھکانے والی ایسی خوبصورت بیویاں ان کی ہوں گی جن کو نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے چھوا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، ایسی خوبصورت جیسے انڈے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی خوبصورت۔ بات پھر وہی ہے کہ دنیا کے دماغ کے ساتھ تو ہم نہیں سوچ سکتے، دنیا میں تو ہم نے جو دیکھی ہیں اللہ رحم ہی کرے پھر۔ وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا تو جناب اس کے استقبال کے لیے حوریں کھڑی ہوں گی ایسی خوبصورت کہ اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ اب وہ ان کو دیکھ رہا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا آگے چل، یہ کیا ہے آگے تیرے اللہ، وہ آگے جائے گا جناب ایک اور جناب خیمہ اور اس میں جناب اس سے بھی خوبصورت، سے کہا جائے گا آگے چل، یہ کیا، وہ اور آگے جائے گا جناب آگے اس سے بھی خوبصورت، کہا بھائی آگے چل، آگے ایک محل نظر آئے گا اس میں جناب دیکھے گا تو اس کی وہ دنیا والی بیوی ہوگی۔ بندے آ کا استاد یہ تھے آ کے بیڑا ہی غرق کر دیا، ادھر آ کے آپ نے بیڑا ہی غرق کر دیا، میں تو خوش ہو رہا تھا آگے مجھ سے بھی کوئی اچھی، وہ آگے جناب یہ مصیبت پھر وہاں۔ تو اس نے کہا وہ اللہ کے بندے یہ وہاں مصیبت نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائیں گے اور اس کا مزاج بھی وہاں اللہ تبدیل فرمائیں گے، یہ والی بات نہیں ہوگی۔ کبھی پتہ نہیں پھر مشکل ہی لگنا ہے، پھر اس کا مزاج بدلے، اس کا مزاج بدلے یہ تو مشکل ہی لگتا ہے۔ بارکت وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کریں گے، عین آنکھوں والی، بارکت چھوٹی چھوٹی آنکھیں چنی آنکھیں نہ ایسی نہیں خوبصورت آنکھ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اپنے بندوں کو، دل دماغ میں یہ خیالات رکھیں کہ بندے کے پاس نعمتیں ہوں، مال ہو، اولاد نہ ہو تو پھر کتنی پریشانی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی تمہارے ساتھ رکھیں گے بشرطے کہ ایمان والے ہوں۔ اب ایک اور سوال، بھئی ہر جنتی کے درجے مختلف ہیں، ماں باپ کے درجے اگر اونچے ہیں اولاد کے اگر درجے کم ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب دو صورتیں ان کو اکٹھا کرنے کی، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو اونچے درجے والے ان کو نیچے لایا جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ نیچے والوں کو اوپر لایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر والوں درجوں کو نیچے ہم نہیں کریں گے، نیچے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اوپر والے درجوں میں لے جائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ۔ ایمان شرط ہے، یہ نہیں کہ ایمان نے لایا تو پھر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر تو پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا اللہ نے غلط کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر نہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم جوڑ دیں گے، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی، ان کو نیچے والے درجے میں نہیں لے کے آئیں گے، ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان نیچے والوں کو اپنے کرم کے ساتھ اوپر لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اولاد ہو اور ایمان والی ہو، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد وہی کارگر ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ فوت ہوتا ہے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ مر بھی جائے پھر بھی اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ان میں اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، کسی نے مسجد بنوائی، کسی نے کوئی دین کا ادارہ بنایا جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یا اور جناب رفع عامہ کا کوئی کام کر دیا، کوئی مسافر خانہ بنایا، کوئی کنواں کھدوایا، کہیں پانی کی ضرورت تھی اس کا انتظام کر گیا، کوئی ایسے طریقہ جو صدقہ جاریہ ہو، مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ساتھیوں کو عرض کرتا ہوں
کوئی ساتھی جو مشورہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ صدقہ تو کرنا ہے لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں سمجھ آتا. وہ کیا کہ قرآن مجید جناب رمضان میں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مسجد میں جناب قرآن مجید دے دیں، اور قرآن مجید وہ لیتے ہیں جو یہاں گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس انتہائی لو کوالٹی کا پیپر ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کئی ایسے وہ الماری بھری ہوئی ہے جن کو کبھی کسی نے کھول کے پڑھے نہ، اس سے کسی کو نظر آئے، نہ اس سے کسی کو نظر آئے، اور نہ ان کی یہاں بالکل وہ نیوز پیپر کی طرح وہ ایسے پڑے رہتے ہیں. یہاں بھی الماریاں بھری ہوئی ہیں. تو بجائے اس کے جیسے وہاں بندہ وہ 5 خریدتا ہے ان میں سے ایک خریدے، اور ایسا خریدے جو تاج کمپنی کا اچھے پیپر والا ہو، جو مسجد میں رکھ دے تو بھی ٹھیک ہے، کسی حفظ کرنے والے بچے کو دے دے، جس نے حفظ شروع کیا ہے اس کو مدرسے میں دے دے، جہاں بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو وہ اچھے پیپر والا خرید کر دے دے. بچے وہاں سے پڑھیں گے، بچے وہاں حفظ کریں گے، پھر جناب وہ ان کو یاد ہو جائے گا، آگے بچوں کو انشاءاللہ پڑھائیں گے، تو وہ ایک ایسا سلسلہ جاریہ ہو جائے گا کہ میرے لیے مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اجر پہنچتا رہے گا. حالانکہ بالکل اس میں کوئی اتنا بڑا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، آسان، کم خرچ بالا نشی، لیکن میں تھوڑا طریقے کے ساتھ کریں. تو صدقہ جاریہ، حدیث پاک میں قرآن پاک کا ذکر آیا باقاعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ایک آدمی نے کسی کو قرآن دیا ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کسی کو قرآن پاک دے دیا ہو تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا. وہ میں یہاں سے پہلے جہاں تھا ضلع بکر میں دلے والا جگہ، وہاں پہ وہاں سے ہوا کہ مسجد کے اندر نا جیسی چیزیں وضو وغیرہ کے لیے ٹوٹیاں نہیں لگیں، تو بعض دفعہ گرم پانی کے لیے لگا ہوا تھا، اس کے لیے گیزر تھا، اس کے لیے لوٹے نئے. تو ایک آدمی مجھے پوچھتا ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے آتے ہیں نا؟ وہ ایک لوٹا لے کر آیا، کہنے لگا یہ آپ نے گھر میں رکھنا ہے. تو کہتا ہے کہ اتنے پیسے تو نہیں کہ ساری خریدوں، لیکن جو ہے نا امام میرے والے لوٹے سے وضو کر کے آئے گا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ ایسا ایک عمل کرتا ہے کہ جیسے میں نے مثال دی نا قرآن مجید، ایک بچے کو اگر آپ نے خرید کر دے دیا، اس نے وہاں سے حفظ کیا، پورا قرآن مجید یاد کر لیا، تو صبح شام اس سے پڑھتا رہا، پھر آگے وہ انشاءاللہ سلسلہ چلے گا تو آگے کتنا فائدہ ہوگا. یہ ہمارے بھائی یاسین صاحب تھے، آج سے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں، یہ قرآن مجید انہوں نے درس قرآن کے لیے خریدا تھا یہ والا، اور اس سے مسلسل روزانہ درس قرآن ہوتا ہے. اب وہ یہاں ہی نہیں رہے، وہ تراوڑی سے چلے گئے ہیں. اسی طرح بھائی احمد حیات صاحب تھے جو آج کل مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں ملے تھے وہاں پہ حج پہ. تو یہ جو سامنے قرآن مجید رکھنے کی سب سے پہلے انہوں نے شروع کرایا تھا، ان کا مشورہ تھا کہ یار سب کے سامنے ہونے چاہیے. اور ماشاءاللہ آج تقریباً 11واں سال ہے یہ درس قرآن جاری ہے. جو آدمی ایسا عمل کر جاتا ہے ضرور اس کا حصہ اس میں پڑ جاتا ہے. بہرکیف ایک چیز تو یہ کہ صدقہ جاریہ، کہ جو آدمی دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اس کا ایسا عمل کر کے جائے جو نیکی کا جاری رہے. دوسری چیز فرمایا کہ کسی کو علم کی کوئی بات سکھا دی، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو جناب قرآن پاک پڑھا دیا، کسی کا کلمہ درست کرا دیا، وہ جناب جب بھی وہ علم پڑھا جاتا رہے گا. وہ نماز مرنے والا چلا گیا قبر میں جس نے نماز سکھائی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کی سکھائی ہوئی چیز کو پڑھتے رہیں گے اس کو تو اجر ملتا رہے گا. فرمائیے ابھی ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس رمضان میں حساب کر رہا تھا کہ تقریباً سینکڑوں ایسے حافظ قاری میرے ذہن میں جو آئے جن کو انہوں نے حفظ کرایا، جو رمضان میں تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ تو اور کئی ہوں گے جو مجھے نہیں پتا، یا اور اس کے علاوہ ان کی شاگردوں کے شاگرد. تو یہ علم کسی کو پڑھایا تو بندہ تو چلا گیا قبر کے اندر، تو اس کا پڑھایا ہوا علم جو ہے اس پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اور اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز نیک اولاد. تیسری چیز کس میں نیک اولاد. نیک اولاد جو ہے فرمایا کہ چھوڑ کے جائے گا، وہ عبادات کرے گی، اللہ اس کی عبادات کا اس کے ماں باپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کو بھی دیں گے. وما التناہم من عمل من شیء، ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے رہیں گے. نیک اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شکایت کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے بڑا تنگ ہوں، تو پچھلی عمر میں ملا ہے اور جناب بڑا جناب بے ادب ہے اور یہ ہے. تو
میں نے کہا تم نے اللہ سے دعا کیا مانگتے تھے؟ کہتے میں نے اللہ سے مانگتا تھا یا اللہ تو نے جانوروں کو بھی دیے ہیں، درندوں کو بھی دیے ہیں، ایک مجھے بھی دے دے۔ تو کہتے میں نے کہا اللہ کے بندے تو خود اللہ سے درندہ مانگتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے درندہ مانگتا رہا ہے، جانور مانگتا رہا ہے، تو اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ تو اولاد کے لیے دعا بھی صالح اولاد کی مانگنی چاہیے، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، صالح اولاد، فرما بردار اولاد۔ اور پھر ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرآن پاک نے دعا سکھائی ہے، یا اللہ ہماری اولاد سے، ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو بارکہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عمل من شیء، اللہ اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ جوڑیں گے اور ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن جانتے ہیں نا، گروی رکھا ہوا ہے۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا جی مجھے 1000 روپیہ ادھارا چاہیے اور یہ میری گھڑی آپ کے پاس ہے، جب میں پیسے آپ کو دے دوں گا تو آپ میری گھڑی مجھے واپس کر دیں۔ اب یہ میری گھڑی گروی رکھی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، جب تک میں وہ پیسے ادا کر کے نہیں چھڑاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے، عمل ٹھیک کرے گا تو چھوٹ جائے گا جہنم سے اور جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر عمل نہیں صحیح کرے گا تو صرف رشتہ داریاں کام نہیں ہے، میں فلانے کا پتر تھا، میں فلانے خاندان ہوں، سارے پیچھے رہ جائیں گی۔ کل امرئ بما کسب رہین، اپنے اعمال کے ساتھ ہر بندہ پکڑا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، انہی کے ساتھ چھوٹے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں گے ان چیزوں کے ساتھ جو دی ان کو ان کے رب نے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچائے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ متقین علی سرر مصفوفہ، ٹیک لگانے والے ہوں گے ایسے تختوں پر جو قطار میں رکھے گئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم ان کا نکاح کریں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عمل من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا اس کے ساتھ رہن رکھا گیا ہے۔